اصل میں فرعون غرق ہو گیا، ابو جہل اپنے انجام کو پہنچ گیا، ابو لہب اپنے انجام کو پہنچ گیا، قارون اپنے انجام کو پہنچ گیا، عتبہ اور شیبہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ لیکن قیامت تک ان کی گندی اولاد اور گندی نسل آتی رہے گی اور یہ بتاتی رہے گی کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ وہ مر گئے ہیں، وہ دوزخ کے کنارے تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں سے کچھ انسان ایسے آئیں، کچھ آئیں گے، سارے نہیں، کچھ انسان ایسے آئیں گے جو اپنے رویوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے لب و لہجے کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے وہ ایسی گندگی اور غلاظت پھیلائیں گے کہ پوری کی پوری دنیا انگلی اٹھا کر یہ کہے گی یہ فرعون کی اولاد ہے، یہ ابو جہل کی اولاد ہے، یہ ابو لہب کی اولاد ہے، یہ عتبہ اور شیبہ کی مانوی نسل ہے۔ یہ قیامت تک آتے رہیں گے، ہر زمانے میں آئے، اس زمانے میں بھی آئے، لیکن دو ناقابل معافی جرم ہیں۔ ایک ناقابل معافی جرم شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر شرک کرنے والا توبہ نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں میں بھی معاف نہیں کروں گا، کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ ناقابل معافی جرم۔ دوسرا جرم ناقابل معافی بھی ہے اور اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے کسی پاک ہستی، کسی معصوم ہستی، اللہ کے کسی نبی، اللہ کے کسی پیغمبر، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جان بوجھ کر لب کشائی کرنا، توہین اور تضحیک کرنا، یہ وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جو آخرت کے حساب سے تو جرم ہے ہی ہے، لیکن اس جرم کے بارے میں فرمایا اس جرم کا مجرم دنیا ہی کے اندر سزا بھگت کے جائے گا۔ شرک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ دنیا کے اوپر ہی اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے وہ جرم ہے، کفر ہے، معصیت ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اگر توبہ نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ کیا آیت ہے، چوکنا کرنے والی، جھنجھوڑنے والی، جگانے والی، خطرناک، ہولناک، ہیبت ناک منظر سے آگاہی دینے والی۔ فرمایا یقیناً یہ بات کنفرم ہے، پکی ہے، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف یہی تو ہوتی ہے آپ کسی کو طعنہ دیں، کسی پر الزام لگائیں، کسی پر بہتان لگائیں، کسی کی بے ادبی اور بے احترامی کریں، اور پھر بے ادبی اور بے احترامی بھی اس ذات کی کہ جس ذات سے مقدس اللہ کی ذات کے بعد کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بعد ان سے مقدس، ان سے اعلیٰ، ان سے عرفہ، ان سے بہتر، ان سے برتر، ان سے عظمت والا، ان سے شان والا پوری کی پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور مومن کو تو ہے ہی سرمایہ یہی، ہے ہی سرمایہ یہی، اسی لیے تو کہا نا کہ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو ایسی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات کہے
وہ فرانس کا کوئی لعین ہو، وہ ہندوستان کی کوئی لعینہ ہو، اس کے بارے میں قرآن نے پہلے سے فرما دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کرنے والی اور اللہ سے یاد کرنے والی ہر مخلوق کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اس پر ذروں کی لعنت، پتوں کی لعنت، قطروں کی، کائنات میں جتنی چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں وہ ساری اس پر لعنت کرتی ہیں کہ جو اللہ یا اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اس لیے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ کاش کہ دنیا عبرت پکڑتی، پہلو کا انجام دیکھتی کہ اگر پہلو نے یہ لب کشائی کی، اور خاص کر اب تو لب کشائی انہوں نے کی ہے کہ جن کا ذہن بھی گندگی سے بھرا ہوا ہے، جس کا دل بھی گندگی سے بھرا ہوا ہے، جس کی زبانیں بھی گندگی سے بھری ہوئی ہیں، جس کا پورا وجود بھی گندگی سے بھرا ہوا ہے، جو گندگی اور نجاست کی بوری ہو اور جو غلاظت کا ڈھیر ہو، کیا ہم توقع کریں گے کہ ان سے کوئی خوشبو آئے گی؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو توقع ہی نہیں کرتے ہیں۔ بے سود ہے ظالم سے محبت کی توقع۔ اے دوست، کبھی آگ میں بھی پھول کھلے ہیں، کبھی آگ میں بھی پھول کھلے ہیں۔ جن کا ناشتہ گائے کی غلاظت ہو، جن کا کھانا گائے کی غلاظت ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا اس غلاظت کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور وہ برکت والی چیز سمجھ کے گلاس کے گلاس پی رہے ہوں، ایسی غلاظت استعمال کرنے والے جب بولیں گے تو کیا گفتگو کے اندر سے پھول جڑیں گے؟ نہیں، وہی غلاظت ٹپکے گی، برتن میں جو کچھ ہوگا وہی ٹپکے گا۔ انہوں نے تو ایسا ہی کرنا ہے۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ سارے کے سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں، سب کے سب بھی ایسے نہیں۔ جس خاتون نے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اس نے کروڑوں غیر مسلموں کا بھی دل دکھایا۔ غیر مسلموں جس میں عیسائی بھی ہیں، جس میں سکھ بھی ہیں، جس میں اس کی برادری کے ہندو بھی ہیں۔ سارے ہندو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت نہیں کرتے، آپ سے نفرت نہیں کرتے۔ ہندو شعراء نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے، اگر وہ نعت کوئی نعت خواں میرے اور آپ کے سامنے آ کے پڑھے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور وہ نام نہ بتائے کس کی لکھی ہوئی نعت ہے، کس کی لکھی ہوئی نعت ہے، میں اور آپ بالکل نہیں پہچانیں گے کس کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ ہم کہیں گے یہ امت مسلمہ میں سے کسی سب سے بڑے عاشق کی نعت لکھی ہوئی ہے۔ وہ بھی عشق کرتے ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں، وہ اسلام نہ لانے کے باوجود احترام ضرور کرتے ہیں، احترام ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیے گوپی ناتھ نے کیا لکھا کس زمانے میں، نبی امم رحمت عالمی ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی کی شان میں نبی امم رحمت عالمی ہے، فقط وہ متاع مسلمہ نہیں ہے، فقط وہ متاع مسلمہ نہیں ہے۔ اے مسلمان، تو بس یہی سمجھتا ہے کہ آقا میرے ہیں، محبوب میرے ہیں، سرکار میرے ہیں، اللہ کے محبوب میرے، ٹھیک ہے تو ٹھیک سمجھتا ہے، لیکن فقط وہ متاع مسلمہ نہیں ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں۔ وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عالمین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وہ کہتا ہے نبی امم رحمت عالمی ہیں، فقط وہ متاع مسلمہ نہیں ہیں۔ اور ایک جملہ یہ استعمال کیا، یہ لڑتے قبیلوں کو کس نے بتایا، یہ لڑتے قبیلوں کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا ہے، ایک نہیں کہتا، سینکڑوں کہتے ہیں، اور صرف کہتے ہی نہیں، اپنی زبان سے پڑھتے بھی ہیں، جھومتے بھی ہیں۔ لیکن اس نے صرف 1.5 ارب امت کا دل نہیں دکھایا، اس نے کروڑوں غیر مسلموں کا دل بھی دکھایا ہے کہ جو حضور پر ایمان نہ لانے کے باوجود حضور کا احترام ضرور کرتے، محبت ضرور رکھتے۔